ما مزہ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. قال رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومه وعلومكم وعلوم مشايخنا وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. آمين وإياكم. باب تأخير الظهر إلى العصر. وبه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة 87 الظهر والعصر والمغرب والعشاء. فقال أيوب: لعله في ليلة مديدة. قال: عسى. قال رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين ومشايخنا وسائر الصالحين في الدارين آمين. فقال: باب تأخير الظهر إلى العصر. تأخير الظهر إلى العصر هذا هو بيان جواز تأخير الصلاة إلى أول وقت العصر، إلى أول وقت العصر، حتى إذا أنه فرغ منها فدخل في الثاني بلا فصل، كما سيجي بأن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هو الذي فعل كذلك، وبعد رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. یہاں اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کا مقصد یہ ہے حدیث الباب کے معنی بیان کرنے میں کہ جمع جو ہے وہ جمع سوری ہے، صاد کے ساتھ سوری ہے، حقیقی نہیں. اور آگے جو ہے وہ انہوں نے لائے عمرو بن دینار کا قول جس میں تھا کہ انہو اخر الظہر وعجل العصر واخر المغرب وعجل العشاء. قال وانا اظنه ايضا. اسی طرح مسلم شریف کی روایت میں صراحتاً خوف اور مطر کی نفی کی ہے،
اور خوف کی نفی سے مرض کی بھی نفی ہو گئی۔ امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی، میرے ساتھ میرے پیارے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ فرماتے ہیں کہ اس پہ اجماع ہے لوگوں کا علی ترک العمل بحدیث ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جو انہوں نے ذکر کیا ہے مدینے میں جمع کرنے کا بغیر خوف کے اور بغیر سفر کے۔ تو ہم اس کے جواب میں احناف یہ کہتے ہیں کہ یہ جمع سوری ہے، اگر جمع سوری نہیں ہوگی تو پھر حدیث پر عمل کرنا ترک ہوگا۔ اور پھر اس میں اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ کسی روایت میں عصر اور مغرب، عشاء اور فجر کے جمع کرنے کا ذکر نہیں ہے۔ جمع کرنے کا، اگر آپ عصر کو مؤخر کریں گے تو وقت الاسفرار جو ہے نا نماز کراہت ہے، نماز کا ادا کرنا مکروہ ہے۔ اسی طرح اگر آپ عشاء کی تاخیر کریں گے نصف اللیل کے بعد، اور نصف اللیل کے بعد کیا مسئلہ ہے؟ عشاء کا پڑھنا، وہ بھی مکروہ ہے، وہ بھی مکروہ ہے، کیونکہ افضل جو ہے ثلث اللیل الاول، بعد ثلث اللیل الى نصف اللیل، الى نصف اللیل۔ تو اسی طرح جو ہے نا واضح ہو گیا کہ نماز کا حقیقی طور پہ جمع کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جمع فرمائی ہے وہ دو موقع پر ہے، دو جمع حقیقی۔ ایک جمع جو ہے 9 ذی الحجہ کو ظہر اور عصر کا عرفات میں 9 ذی الحجہ کو جمع کرنا، عرفات میں۔ وہاں بھی آپ دیکھیں ہدایہ میں یا شرح وقایہ اور کنز الدقائق اور قدوری میں، وہاں شروط ہیں کیا کہ امام جو ہے وہ مسافر ہو، کیا ہے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر تھے، مسافر۔ پوچھا کہ آپ کہاں اتریں گے؟ عقیل نے تو ہمارے سب کچھ لے لیا، چچا زاد بھائی نے۔ تو پھر اس کی ایک اور میں عرض کرتا ہوں، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ، ابھی ذہن میں آیا، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج انشاءاللہ آپ کا شرح صدر ہے، میری بیٹی چارج ہو جائے گی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 کی بجائے 4 پڑھائی۔ ان سے پوچھا گیا کیوں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے یہاں اقامت کی نیت کر لی ہے، اقامت کی، کیونکہ مسافر جو ہے وہ اقل من 15 ایام، 15 دن سے کم کی نیت میں تو مسافر رہے گا، اور اگر 15 دن کی یا اس سے زیادہ تو وہ پھر جو ہے کیا نام ہے مقیم ہو جائے گا، اور پھر وہ جو ہے نا رباعی کو ثنائی نہیں پڑھے گا بلکہ رباعی کو رباعی پڑھے گا۔ عصر اور ظہر رباعی ہیں، عشاء جو ہے وہ رباعی ہے، فجر ثنائی ہے، اور پھر مغرب ثلاثی ہے۔ تو مسافر جو چونکہ ثلاثی ہے اور ثنائی میں تو قصر ہوتی بھی نہیں، تو وہ دو پڑھے گا اگر اس نے نیت مسافر ہے تو، ورنہ 4 پڑھے گا۔ تو 2 موقعوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع فرمایا، جمع حقیقی، اور اس کے لیے بھی شرط ہے کہ امام کے پیچھے ہو، امام
جسے بادشاہ سلامت نے وہاں مقرر کیا ہے۔ کبھی ریاض سے آ جاتا ہے، اور اگر مکاوی ہے تو پھر مسئلہ اور بن جائے گا کہ مسافر کے پیچھے مقیم جو ہے وہ کیسے 2 رکعت، مسافر جو ہے وہ وہی، کیونکہ ان کے ہاں تو 9 کلومیٹر ہے، ہم ان کے پیچھے کیسے پھر جو ہے پڑھیں گے؟ اس لیے جب امام مقیم آ جاتا ہے یا لوگ اپنے خیموں میں ظہر اور عصر ادا کرتی ہیں تو پھر ان کے لیے مسئلہ آپ کے ہاں یہی ہے، حناف کے ہاں یہی ہے کہ ہر نماز کو ظہر کے وقت میں اور عصر کو عصر کے وقت میں ادا کی جائے گی، اور اس کے لیے شرط تھا کہ امام کے پیچھے ہو، تب جو ہے نا اس میں جمع بین الصلاتین کریں گے۔ یہاں تو یہ شرط تھی۔ دوسری جو جمع فرمائی وہ مغرب اور عشاء۔ اللہ مجھے اور آپ کو حج نصیب فرما دے۔ حجاج کرام جو ہے وہ وقوف عرفات جو رکن ہے من ارکان الحج، ارکان حج میں کتنے رکن ہیں؟ 3 ہیں۔ میرے کہنے میں نہیں، میں پھر یہ ایک اور بھی اٹھا دوں گا، احرام اور کچھ آپ بھی بتا دیں جی، اور وقوف عرفہ۔ تو وقوف عرفہ کا وقت 9 کی زوال کے بعد سے لے کر 10 کی صبح صادق تک، 10 کی وہ ہے، ایک آدمی چاہے بے ہوشی میں بھی وہاں آ گیا ہے، اور چاہے عدم علم اسے پتہ بھی نہیں کہ میں عرفات میں ہوں، اور احرام اس نے باندھا ہوا ہے، نیت کی ہوئی ہے، تو اس پر جو ہے نا وہ اس کا رکن ادا ہو گیا اس کا۔ تو اس کے لیے مغرب اور عشاء کے جمع کے لیے شرط ہے۔ یہاں پہ شرط کیا تھی آپ کے ہاں؟ بولو، امام۔ یہاں کے لیے جمع کیا شرط تھی؟ امام۔ وہاں کے لیے میرے پیارے یہ شرط ہے کہ وہ وصول مزدلفہ، وصول، اگر آپ مزدلفہ میں نہیں پہنچے تو راستے میں آپ نماز نہیں ادا کر سکتے راستے میں۔ اور ایک سال ہمارے ساتھ ہوا، حضرت مولانا عاشق علیہ صاحب بلند شہری نور اللہ مرکزہ علی اللہ مقامہ فی جنات الفردوس، پڑھ لو میاں 3 دفعہ سورۃ اخلاص جو ہے نا ان کے سال سوال کی نیت سے۔ حضرت بھی میرے ساتھ تھے، اور حضرت خواجہ خان محمد صاحب کندیا شریف والے نور اللہ مرکزہ علی اللہ مقامہ، مجھے تو پتہ نہیں تھا، انہوں نے تقریباً 19 حج میرے ساتھ کیے ہیں، وہ ان کی ڈائری میں مجھے کسی نے دکھائی، اس میں لکھا ہوا تھا سارا، میں حیران ہو گیا کہ حضرت کی اتنی شفقت۔ ان کے لیے بھی پڑھ لو، وہ ہمارے اکابرین میں سے بہت بڑے اکابرین سے۔ اور مجھے بھی کل یاد رکھنا، جب میں مر جاؤں اور پھر کبھی یہ لطیفے و لطیفے میری اوٹ پٹانگ کی باتیں سنانے لگو تو میرے لیے بھی پڑھ لیں، وعدہ ہو گیا؟ تو میرے پیارے جو ہے نا طریقے وہ ہم جو ہے نا، کیونکہ وقت عرفات سے نکلنے کا وقت جو ہے بعد الغروب ہے، قبل غروب اگر نکل گیا اور واپس نہ آیا تو حج نہیں، قبل غروب نکل گیا اور تو غروب کے وقت سے ہم نکلے اور دوسرے دن ظہر کے وقت ہم لوگ مزدلفہ پہنچے۔ اب مسئلہ تھا نماز کا، تو مرد جو تھے بس ہماری جو ہے نا وہ بس آدھا ٹائر چلتا اور گھنٹہ کھڑی ہو جاتی۔ اب تو الحمدللہ تفصیلات ہیں، پرانی بات، ان دنوں تو بہت جو ہے نا اللہ اکبر، پانی کا مسئلہ اور ٹرانسپورٹ کا مسئلہ، پیدل والا بہت آسانی میں رہتا، تو آج کل بھی پیدل والا بڑے مزے میں رہتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میاں عورتیں تو یہاں رہیں اور چلو اٹھو بھاگو، ہم پیدل چل کے جا کے تاکہ مزدلفہ میں نماز تو ادا کر دیں۔ وہاں ہے نماز ادا کرنے کی شرط کیا ہے؟ مزدلفہ کا پہنچنا، مزدلفہ میں
پہنچنا، وہاں پہ پھر جمع حقیقی ہوگی، وہاں پہ پھر مغرب اور عشاء، مغرب کی نماز ادا ہوگی، اور وہاں کوئی امام نہیں ہے اور ہر آدمی امام ہے. دو باتیں کہہ دی، کوئی امام نہیں ہے اور ہر آدمی امام. جو مقرر ہے وہ صرف مسجد مشعر حرام میں ہے. اور میں نے 1970 سے لے کر گزشتہ 65 سال تک ایک نماز پڑھی ہے صرف فجر کی اس مسجد میں، ورنہ نہیں پہنچ سکتے تھے. میں نے دیکھی بھی نہیں تھی اندر سے، سارا سال بند رہتی ہے، سارا سال. تو میں نے قدرتی اپنے بیٹے سے کہا، میں نے یار اس دفعہ تم پیدل حج کرا دو. کہیں گے ابا ٹھیک ہے. تو 2 جانمازیں ہم نے لی زپ والی، اس میں ایک چادر ڈالی اور وہ پیدل حج ہوا. اور الحمدللہ اس دن میں نے فجر کی نماز مسجد کے امام کے ساتھ ادا کی، جو ہے نا مسجد کے امام کے ساتھ پہلی دفعہ دیکھی اندر سے. ہاں باہر سے تو پتہ نہیں کتنی دفعہ دیکھ چکے. تو میرے پیارے وہاں جو ہے نا امام وہ شرط نہیں ہے. اب میں سے ہر آدمی امام ہوتا ہے. 4 آدمی یہاں نماز پڑھ رہے ہیں، 10 وہاں، 20 وہاں، 200 وہاں، 500 وہاں. جب بھی جو آدمی پہنچتا ہے اذان کہیں، ساری رات جو ہے وہ نمازیں ہوتی ہے، وہ جمع بین الصلاتین ہوتی ہے. جمع اس میں مغرب کی ادائیگی کے بعد بغیر سنتوں کے. صرف وہاں بھی تھوڑا سا ہو جاتا ہے، وہ یہ ہو جاتا ہے بعض حضرات کے ہاں تکبیرات تشریق، ایام تشریق، تکبیرات ایام تشریق ہے یا نہیں؟ ہاں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ، آخر میں وسبحان اللہ والحمد للہ بکرۃ واصیلا وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. تو بعض رات نے کہا کہ یہ غیر حاجی کے لیے ایام جو ہے نا تکبیرات ہیں. کب شروع ہوتی ہے؟ 9 ذی الحجہ کی فجر سے، اور 15 کی عصر تک سا. عجیب، اچھا میں نے غلطی کر دی. جو ہے نا جو آدمی یومین جو ہے نا ٹھہرتا ہے، من تعجل فلا اثم علیہ ومن تاخر، تو 13 کو تو کام ختم ہو گیا. تو ایام دوست کہتے، بعض حضرات یہ فرماتے تھے، یہ میں کتاب کی بات نہیں کر رہا تھا، بعض حضرات کے بھی نہیں، تھوڑی دیر جو ہے نا 1 منٹ ٹھہر جائیں آدھا، جیسے حضرت متوفی اللہ علیہ دامت برکاتہوں کا آدھے منٹ کا ماشاءاللہ بہت فائدہ مند جو ہے نا مدرسہ ہوتا ہے. فائدہ منٹ الحمدللہ بہت کچھ فوائد حاصل ہوتی. تو وہ بعض حضرات کہتے تھے کہ میاں ذرا تھوڑا سا وقفہ کر لو، کم از کم 3 دفعہ تو تکبیرات کہہ لیں. اور بعض حضرات کہتے تھے کہ نہیں، اس میں تکبیرات جو ہے نا یہ غیر حاجی کے لیے، حاجی کے لیے نہیں. اللہ عالم بالصواب. دونوں ہوتے تھے. وہ پھر تلبیت ہوتی تھی نماز کے بعد، تلبیت ہوتی تھی. تو کیا میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع حقیقی جو ہے نا وہ 2 مرتبہ ہوئی. باقی جو آیا ہے میرے پیارے، جو احناف کی تائید میں آتا ہے کہ سفر میں ارادہ ان یؤذن، تو آپ نے کیا فرمایا؟ الصلاۃ امامک، الصلاۃ امامک، الصلاۃ. تو خلاصہ یہی ہوا کہ 2 موقعوں کے علاوہ جو ہے احناف کے ہاں جمع حج کے علاوہ بین الصلاتین یہ جائز نہیں ہے. جمہور جو ہے ان کے ہاں مطر کی وجہ سے، وہ مطر جو مطر شدید ہے اور اس میں تھوڑی سی فرصت ملتی ہے، اور مؤذن کے لیے، اور سڑکیں بھی نہیں ہیں، وہی جو ہے نا فی تراب میں اور کیچڑ میں چلنا ہوتا ہے، تو اس میں جو ہے اسے مؤذن کہتا ہے الصلاۃ فی رحالکم، الصلاۃ بدلہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، وہ کیا کہے گا؟ الصلاۃ. جہاں ہو، جہاں تمہارا سامان اترا ہوا ہے، اکٹھے ہو، وہی نماز پڑھ لو. تو جمہور کے ہاں جو ہے نا مطر کی وجہ سے اور مرض کی وجہ سے جائز ہے.
اب ہماری دلیل جو ہے وہ تو پہلی وہی ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت محدد ہے، معین ہے، تفصیلاً میں عرض کر چکا ہوں۔ اور دوسری جو ہے امام ترمذی رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مرفوعاً جو ہے جمع بین الصلاتین کے بارے میں جو نقل کیا ہے، انہوں نے فرمایا من جمع بین الصلاتین من غیر عذر فقد اتا بابا من ابواب الکبائر۔ فقد اتا، عذر جو ہے وہ نیند اور نسیان ہے، نیند اور نسیان ہے۔ اگر اس کو نیند آ گئی ہے یا نسیان، من نسی صلاۃ فلیصلیھا اذا ذکرھا فإن ذلک وقتھا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اگر ہم اس ابن عباس رحمہ اللہ کی حدیث کی روایت میں اگر جمع سوری نہ لیں تو پھر حدیث کو چھوڑنا آتا ہے۔ اور اسی طرح دوسری دلیل جو ہے احناف کے ہاں جمع سوری کی، وہ امام ابو داود رحمہ اللہ نے نقل فرمائی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت سے کہ حتی اذا كان قبل غیوب الشفق نزل فصلى المغرب ثم انتظر حتى غاب الشفق فصلى العشاء ثم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل به أمر صنع كما صنعت۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سفر میں انہوں نے جو ہے مغرب کی نماز نہیں پڑھی، اور کالا تکان قبل غیوب الشفق، شفق جو سورج غروب ہونے کے بعد اطراف سما میں، اطراف سما، بعض حضرات سے بیاض بھی لیا ہے، بعض حضرات نے حمرہ کی بجائے کیا لیا ہے، بیاض بھی لیا ہے۔ تو وہ اس کے بعد جو ہے نا اس وقت وہ اترے اور اس کے جو ہے نا نماز پڑھی مغرب کی، نزل فصلی المغرب، ثم آپ نے پھر انتظار فرمایا۔ انتظار کرنے کے بعد جب بالکل جو ہے نا وہ شفق چلی گئی، یہ تقریباً 1 گھنٹہ مختلف موسموں میں، مختلف جگہوں میں، مختلف مکانات میں، یہ اس کا 1 گھنٹہ یا 45 منٹ یا 1 گھنٹہ 10 منٹ، اس میں شرط غروب شفق کی تبدیل ہوتی رہتی ہے صیف اور شتاء میں، گرمی اور سردی میں، اور اسی طرح مکان کی وجہ سے بھی، مکان کی، اب سب حضرات مفتیان کرام موجود ہیں، ایک جگہ سورج چھپتا ہے اور آدھا گھنٹے کے بعد نکل آتا ہے، تو آپ سے سوال یہ ہے کہ مغرب اور عشاء اور فجر کا کیا ہوگا؟ اور اگر رمضان شریف ہے تو فطور اور جو ہے نا سحور کا کیا بنے گا؟ کیونکہ اس میں کتنے کام کرنے ہیں، مغرب پڑھنی ہے، پھر عشاء پڑھنی ہے، پھر فجر پڑھنی ہے، پھر روزہ افطار کرنا ہے، اور پھر روزہ رکھنا ہے، سحور اور افطار۔ سحور، ہاں یہ سوال ہے، ذرا ڈھونڈنا ہے اس کا جواب، مفتیان کرام ڈھونڈیں گے۔ تو میرے بھائی خلاصہ یہ ہوا کہ احناف کی جو دلیل ہے وہ قوی ہے، یہاں مراد جمع سوری ہے، جمع حقیقی نہیں، کیونکہ جمع حقیقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 موقع پہ فرمائی، وہ جو ہے نا عرفات میں اور مزدلفہ میں، وہ دونوں جگہیں اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے۔ نعم۔ باب وقت العصر وبه قال تو حدثنا حضرت عبداللہ ابن عباس عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم صلی بالمدینہ سبعا، صلی بالمدینہ سبعا وثمانیا، الظہر والعصر یہ 8 ہو گیا، المغرب والعشاء یہ کیا ہو گئی؟
7 ہو گئی، 7 رکعتیں ہو گئیں۔ وقال ایوب لعلہ فی لیلۃ مطیرۃ، بارش کی رات کو، تو انہوں نے جواب میں کہا ہاں ایسا ہی ایسا، یہ کیا ہے؟ نعم۔ اور وہ جو ہے نا آج کے دور میں نہیں ہے میرے پیارے، اب تو اندھیرا بھی نہیں ہے، اور جو ہے نا کیا نام ہے وہ مٹی اور کیا کیچڑ میں بھی چلنا نہیں ہے۔ نعم۔ باب وقت العصر. وبه قال حدثنا إبراهيم منذر قال حدثنا أنس بن إياس عن هشام عن أبي أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس لم تخرج من حجرتها. باب وقت العصر، یہاں سے ان کی امام بخاری رحمہ اللہ کی غرض یہ ہے کہ عصر کے وقت کی ابتدا والی کہ وقت عصر کا کیا ہے، اور پھر عصر کے ابتدا والی جو ہے نا صریحاً روایت امام بخاری رحمہ اللہ کی شرط پر نہیں اتری، اس لیے کہیں ذکر نہیں، اس لیے اب جو ہے نا انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور دوسری روایات سے استنباط کیا، استخراج کیا، استنباط کیا، صراحتاً جو ہے نا اس کا جو ہے وہ ذکر نہیں ہے، صراحتاً وہ جو ہے کیا نام ہے استنباط کر کے عصر کا ابتدائی وقت انہوں نے جو ہے نا وہ بیان کیا۔ تو امام مالک رحمہ اللہ کے ہاں 4 رکعت کا وقت ظہر اور عصر کے درمیان میں ہے، اور جمہور کہتے ہیں کوئی وقت مقرر نہیں، جمہور کیا کہتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو جو ہے کیا نام ہے ہمارے لیے ہماری جو دلیل ہے وہ جو ہے نا مسلم شریف میں اور سنن ابی داود میں امام ابو داود رحمہ اللہ نے ذکر کیا، نقل کیا ہے حضرت ابن عمر سے، عمر سے نہیں، حضرت ابن عمر سے مرفوعاً کہ وقت الظہر ما لم تحضر العصر، ما لم تحضر العصر۔ تو اس میں بھی جو ہے کیا نام ہے ہمارے امام جو سید انور شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ نے نور اللہ مرکزہ اعلی اللہ مقامہ بہت توجیہ، حضرت سیدی حضرت کاندھوی نور اللہ مرکزہ بہت تفصیل بیان کی ہے، وہ جو ہے نا پھر وضع الشیء فی غیر محلہ، وہ جو ہے اب کلم الناس علی قدر عقولہم وخیر الکلام ما قل ودل، تو انہوں نے عجیب فرمایا ہے حضرت کشمیری نور اللہ مرکز، انہوں نے فرمایا کہ مثل اول جو ہے، مثل اول یہ تو ظہر، یہ جو ہے نا یہ تو ظہر کا وقت ہے، مثل ثانی جو ہے وہ وقت مشترک ہے ظہر اور عصر کے لیے، وہ وقت کیا ہے؟ مشترک ہے ظہر اور عصر کے لیے، لہذا جو ہے نا بات وہی بنے گی کہ ہمارے ہاں جو ہے مثلین سے پہلے نماز عصر نہیں ہے، مثلین سے پہلے، اور جو ہے کیا نام ہے امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان کے ہاں جو ہے وہ یہ ہے کہ بھئی مثل اول، مثل اول کی مثل اول جو ہے نا وہ، اور پہلے یہ مثل اول مثل ثانی ہمیں تو استاد باہر لے جاتے تھے، یہاں کمرے سے باہر نکلتے تھے، پھر ایک جو ہے نا کوئی لکڑی اٹھاتے تھے، پھر جو ہے نا یوں کھڑا کر کے پھر ہم لکیر لگاتے تھے، اور پھر جو ہے نا سایہ اصلی نکال کے پھر جو ہے وہ ہم لگاتے تھے اس کو کہ 1 ہو گیا اور یہ 2 ہو گیا، یہ 2 ہو گیا۔ اور میں نے دیکھا تھا 1970 میں وہاں مدینہ منورہ میں مطہرہ معطرہ میں، وہاں ترکوں نے ایک پتھر کی گھڑی بنائی ہوئی تھی، ایک سور پتھر کھڑا ہوا ہوتا تھا آپ کے قبلے کے رخ، یہ باب النساء کی قریب سے یہاں میدان میں ہوتا تھا، اور اس میں لکیریں لگی ہوئی تھی، اور واقعی جیسے سورج ڈھلتا اترتا سایہ جو ہے وہاں تک پہنچتا تھا۔ یہ مثل اول ہے، یہ مثل ثانی ہے، ان دنوں واللہ عالم گھڑیاں ہوتی تھیں یا نہیں تھی مجھے پتہ نہیں کہ گھڑی کی ایجاد کب ہوئی، پڑھی تو تھی لیکن بھول گیا ہوں، اور یہ بھی ایجاد مسلمانوں کی ہے، خیر۔ تو وہ جو ہے نا مثل اول اور مثل ثانی کی لکیریں لگی ہوتی تھی، لکیریں، تو ہمیں استاد جو ہے نا یوں دکھاتے تھے جی۔ تو اب آپ کے پاس جو ہے نا الیکٹرانک گھڑی آ گئی ہے جو ہے آپ کو وارننگ بھی دیتی ہے،
غافلین کو تنبیہ بھی کرتی ہے کہ اذان دے دو. وقت جو ہے نا اب الیکٹرانک آ گئی ہے جو ہے نا جی. اور جس کا جو اٹیچ کہاں تک ہے بھی سیٹلائٹ سے ہے, کہاں سے ہے, تو پتہ نہیں یہ جو ہے نا گھڑیاں کے علاوہ جو ہے نا یہ ایک نئی جو ہے نا, واللہ اعلم بالصواب. خیر تو نام ہاں بھی میرے پیارے, وبه تو قال اس میں جو ہے کیا نام ہے, ایک ہمارے پاس دلیل یہی تھی کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا, اور دوسری دلیل جو ہے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کہ بھئی وقت ظہر ما لم تحضر العصر. اور امام مالک رحمہ اللہ کے ہاں, ان کے ہاں جو ہے نا انہوں نے امامت حضرت جبریل علیہ السلام کی روایت جو حضرت عبداللہ بن عباس سے ہے, پہلے دن عصر کی نماز اور دوسرے دن ظہر کی نماز کے وقت, یعنی پہلے دن جو ہے عصر کی نماز اور دوسرے دن ظہر کی نماز کا وقت ایک ہی ہے. تو اس کے بعد جو ہے کیا نام ہے, اور آپ انہوں نے فرمایا ہینا ذلہ مثلہ, ہینا ذلہ مثلہ. تو اس کے جواب میں احناف نے یہی کہا ہے کہ نماز عصر کی ابتدا اور نماز ظہر کی انتہا مراد ہے, اور ہماری روایت جو ہے وہ سند کے لحاظ سے اقویٰ ہے. اور پھر ہماری پاس جو روایت ہے, دلیل ہے, وہ واقعہ متأخر ہے. امامت جبریل اس وقت جو ہے ہوئی جب معراج میں اللہ تعالیٰ نے 2 نمازوں کے بجائے 5 کر دی, 2 نمازوں کی 5 کا حکم فرمایا. تو اور باقی سب روایتیں جو ہے امامت جبریل علیہ السلام کے بعد کی ہیں, لہذا ہماری یہ دلیل قوی ہے کہ اس کا مثلین کا نعم. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا قالت ان عائشہ رضی اللہ عنہ, حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی العصر, نماز پڑھتے تھے عصر کے. میرے پیارے بعض کو معنی نہیں آتا اس لیے میں معنی کرتا ہوں. آپ کہتے ہیں استاد لمبا کر دیتا ہے, کبھی عربی میں شروع ہو جاتا ہے کبھی اردو میں, تو دونوں کا ساتھ لے کر چلنا ہے سب کو. قال یصلی العصر, نماز عصر کی ادا فرماتے تھے. والشمس لم تخرج من حجرتها, اور سورج میرے حجرے سے نہیں نکلا تھا. سورج میرے حجرے سے کیا مطلب, سورج کا سایہ, اس کی روشنی وغیرہ جی. تو وصل القریہ میں جو ہے وصل اہل القریہ ہے, ظاہر کا معنی نہ کرنا. اور اس میں لطیفہ ہے وہ میں یہاں نہیں سنا سکتا, لڑکوں کو سنا چکا ہوں. من کان فی ہذہ اعمی وہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا, جو ہے نا ہمارے بزرگوں نے فرمایا تھا. ایک نابینا بزرگ آئے تھے اور وہ بحث کر رہے تھے ان سے. حضرت مولانا مکی صاحب حجازی مدثر الہاری دامن برکاتہم جو ہے نا, ان کے والد محترم جو ماشاءاللہ حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ واللہ مرکزہ میں, تو وہ بحث لمبی ہے. اس میں کرتے کرتے انہوں نے کہا ظاہر کو, آخر میں انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, اگر جو ہے نا تعویل جائز نہیں تو پھر حضرت صاحب یہ فرما دیں من کان فی ہذہ اعمی وہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا, اس کا مطلب کیا ہے. اور وہ بیچارے وہ غصے میں پھر اٹھ کر چلے گئے, کیونکہ وہ دونوں آنکھوں سے جو ہے وہ دونوں آنکھیں ان کی نہیں تھی. تو لم تخرج من حجرتها جی, تو میں نے سابقاً عرض کر چکا ہوں کہ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ چھوٹا تھا, کچھ یاد ہے یا نہیں. اور میں نے عرض کیا تھا کہ ہاتھ یوں کھڑا کریں تو چھت تک جو ہے نا, اور پھر اس کی دیواریں جو ہے نا اس وقت مٹی کی ہوتی تھی, لبنات کی نہیں ہوتی تھی, لبن نہیں, لبنات اینٹوں, کچی اینٹوں کی نہیں ہوتی تھی, مٹی سے ہوتی تھی, جسے آپ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں, مٹی سے دیواریں ہیں, گارا مٹی, ہم اسے چویڑا کہتے ہیں. وہ جو ہے نا ہمارے سرحد کے بھائی جب آتے تھے, یہ بڑے جو ہے نا یہ بیلچے سے کام کرتے ہیں, تو ماشاءاللہ بڑی شاندار جو ہے وہ دیواریں بنا دیتے تھے. تو وہ باغوں کے چاروں طرف یا خیر, تو ایک تو ان کا حجرہ چھوٹا تھا. پھر وہ میں نے تفصیلاً عرض کی تھی, آپ کو یاد ہو یا نہ ہو, کہ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہ کا قد مبارک کچھ چھوٹا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑی ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھا مبارک تک ان کا سر پہنچتا تھا. اس لیے صحابہ جو نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نوافل وغیرہ جو ادا کرتے تھے باہر, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اور اٹھنا جو ہے نا دیکھتے تھے, اٹھنا, اور حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہ کو نہیں دیکھتے تھے. یعنی سوال کا جواب میں نے اس وقت دیا تھا کہ بے پردگی بھی نہیں ہوتی تھی, بے پردگی بھی کچھ اگر یاد ہو تو میں نے تفصیل عرض کیا تھا. نعم.
وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر والشمس في هجرتها ولم والشمس يذهب فی حجرتها، اور سورج، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی اور سورج ان کے حجرے میں تھا. لم یظہر الفیء، سایہ ان کے حجرے سے نکلا نہیں تھا. یہاں کا محاورہ ترجمہ ہوگا، ظاہر ہوا کہ نکلا نہیں تھا. اور آگے بھی ہے کہ کالا ان ہشام من کعر حجرتها، حجرے کی گہرائی اور اندر سے، حجرے کی گہرائی یا درمیان سے وہ جو ہے نا سایہ نکلا ہی نہیں تھا، نکلا ہی نہیں تھا نا. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال تو حدثنا وہی ابن عرض کیا أبي تھا کہ یہ جو ہے کیا نام ہے چھوٹی، وہ آگے پھر آپ نے طلول بھی پڑھا تھا، چھوٹی چھوٹی ٹیلیاں بھی پڑھی تھی، حدیث میں ذکر آیا تھا. تو وہ یہ ہے کہ یہ سورج جو ہے 20 منٹ سے پہلے اس میں تغیر بھی نہیں آتا، پھر اس کا سایہ جو ہے وہ آخر تک باقی رہتا ہے، آخر تک چھوٹے چھوٹے ٹیلوں پہ اور چھوٹے گھروں میں جو ہے نا. جی، اور ان دنوں یہ بڑی لمبی چوڑی عمارتیں تو نہیں ہوتی تھیں، لمبی چوڑی. اور جہاں حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ مبارک ہے وہاں قریباً پہاڑ نہیں ہیں، قریباً پہاڑ نہیں ہے، چاہے بقی کی طرف سے دیکھ لیں یا جو ہے نا ادھر جو ہے نا ذوالحلیفہ کی طرف سے دیکھ لیں، تو کیونکہ وہ پہاڑ جو ہے نا وہاں سے جبل احد ہے، جبل احد ہے. واللہ عالم بالصواب، کم از کم وہ 3 کلومیٹر یا 2 اور 3 کلومیٹر کے درمیان مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بنتا ہے. نعم. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وہ وسلم فرماتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی صلاۃ العصر، نماز عصر کی ادا فرماتے تھے. والشمس طالعۃ فی حجرتی، اور سورج جو ہے نا اس کی روشنی یا اس کی جو ہے نا وہ میرے حجرت میں بھی ہوتی تھی. لم یظہر الفیء، اس کا سایہ نہیں نکل ظاہر ہوتا تھا. نعم. قال أبو عبد الله والشمس وقال قبل ان تظہر، ابن ابی حفصہ انہوں نے یہی فرمایا کہ سورج کے جو ہے نا ظاہر ہونے سے، وہاں سے نکلنے سے. نعم. وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عوف بن أن يسار بن سلامة قال دخلت أنا وأبي على أبي بردة الأسلمي فقال له أبي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة یصلی فقال المکتوبۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز پڑھتے تھے. یصلی المکتوبۃ. نعم. نعم. فقال كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين یہ تذهب حجیر، الشمس. یصلی حجیرہ، حجر کا معنی چھوڑنا کئی دفعہ سن چکے ہیں. ظہر کے وقت شدت گرمی کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے لوگ باہر نکلنا چھوڑ دیتے تھے. نعم. یہ ظہر ہے، التي تدعونہ الاولی. نعم. حین تذہب الشمس، جب زائل ہوتا تھا، ڈھل جاتا تھا سورج. نعم. ويصلي العصر ثم يرجع اور أحدنا إلى نماز اثر رحمه. پڑھتے تھے. ثم نعم یرجع احدنا، اور واپس ہوتا تھا ہم میں سے کوئی، الى رحلہ فی اقصى المدینہ، جو قافلے کے ساتھ آیا تھا اور اس نے اپنا سامان جو ہے نا مدینہ شریف کے آخر میں اونٹ بٹھائے تھے اور وہاں اپنا سامان وغیرہ اتارا تھا. رحل اصل میں وہ اونٹ کے اوپر جو سامان ہوتا ہے نا، وہ ایک تو ڈبل ہوتا ہے اور ایک کرسی ہوتی ہے نا، تو اس میں سامان جو ہے نا یہ سامان لاد کے لاتے تھے. نا الى رحلی فی اقصى المدینہ، نہایت مدینہ میں. نا والشمس حيض. اور سورج جو ہے نا وہ بالکل اپنی آب و تاب کے ساتھ ہوتا تھا. نعم. ونسيت ما قال في انہوں نے المغرب فرمایا میں بھول گیا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مغرب میں. نعم. وكان يستحب أن تو يؤخر من آپ صلی اللہ علیہ العشاء. وسلم جو ہے نا محبوب رکھتے تھے جو ہے نا یستحب ان یؤخر العشاء، کہ مؤخر فرمائیں نماز عشاء. التي تدعونها عتمہ، جس کو تم جو ہے نا عتمہ کہتے ہو. عتم اللیل یا عتم الابل جو ہے نا وہاں سے جو ہے نا رات کی پہلے تہائی کا نکل جانا. رات کو 2 حصے میں تقسیم کرو، پھر جو ہے کیا نام ہے نصف اللیل کے بعد 2 حصے اور نصف اللیل سے پہلے 2 حصے. اور یہ حصہ جو ہے نا اس کا گزر جانا. نا ثلث کا. نا وكان يكره النوم قبلها اور والحديث آپ صلی اللہ علیہ بعدها. وسلم اس سے پہلے، عشاء سے پہلے نیند کرنے کو ناپسند فرماتے تھے. ایک بات کہہ دوں، پتہ نہیں ہے یا جائز ہے یا نہیں. میاں عقل کا بڑھنا اور عقل کا کم ہونا،
پتہ نہیں غبی کس کو کہتے ہیں؟ کون ذہن کو؟ غباوت جو ہے نا وہ دو چیزوں میں بعض حکماء نے بھی بعض لوگوں نے لکھی ہے. ایک جو یہ ہے کہ فجر کے بعد فوراً سو جانا. ایک کیا ہے؟ اور دوسرا عشاء سے پہلے نیند کرنا. عشاء سے پہلے وہ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو ہے نا وہ عقل مند بھی حاذق. حاذق کس کو؟ چالاک کو کہیں گے یا تیز عقل والا؟ ہاں، لب الرجل الحاذق. ناقصات العرق والدین اذهب بلب الرجل الحاذق. آیا ہے حدیث میں یا نہیں؟ تو یہ غباوت جو ہے نا میاں یہ دو چیزوں سے آتی ہے. ایک کیا ہے؟ فجر کی نماز کے بعد سو جانا فوراً، اور یا اس وقت سوتے رہنا، نماز نہ پڑھنا تو غبی ہو نکلے گا، حاذق نہیں نکلے گا. اور دوسرا عشاء سے پہلے نیند کرنا، الا یہ کہ کوئی مجبوری ہو جائے. الا یہ کہ مجبوری ہو جائے تو دنیا میں بھی والعذر عند کرام الناس مقبول ہو. اللہ کے ہاں تو رفع عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں فرمایا میری امت سے رفع عن امتی الخطأ، معصیہ نہیں، الخطأ غلطی، اور بھولنا، اس کا گناہ اٹھا دیا گیا ہے. روزے کے ساتھ کھا لو پی لو، نسیان سے کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. اور جو ہے نا نماز میں سوتا رہا ہے پھر اٹھا کر نماز پڑھا فذالک وقت ہوا نہ رفع نہ. تو یہ جو ہے نا عتم اللیل، رات کا ایک حصے کا گزر جانا. یا جی وکان یکرہ النوم قبلہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے نیند کرنے کو ناپسند فرماتے تھے. والحدیث بعدہا، والحدیث یہاں اس کا معنی میں محاورتاً کر رہا ہوں، فضول باتیں کرنا عشاء کے بعد جائز ہے مولانا؟ کیونکہ تعلیم و تعلم تو جائز ہے، اس کی کئی دلیل. وعظ و ارشاد تو جائز ہے، وعظ و ارشاد تو جائز ہے. اور یہ جو اب گلے میں پڑا ہوا ہے ٹینٹی والا، ٹک ٹک والا، اس نے بس غبی ہی کر دیا. جو لڑکا جس کے پاس جوال ہے، موبائل تھا، میں پرانی بات کہہ رہا ہوں، جو لڑکا 100% نمبر لیتا تھا، درجہ شرف لیتا تھا، وہ پھر مشکل سے مقبول. پھر بھئی وجہ کیا ہے؟ اس کے باپ سے بات ہوئی، وجہ کیا ہے؟ پتہ چلا کہ اس کو باپ نے موبائل لے کے دے دیا ہے. اس میں ظلم کیا ہے؟ اس کو موبائل پہلے 100% نمبر دیتا تھا، پھر 45 بھی نہیں دھکے سے لیتا تھا. مقبول کتنی؟ 45 یہاں ہے، کتنی ہے پتہ نہیں، 40 ہے. چلو میں نے 5 بڑھا دیے. تو وہ جو ہے نا 40 بھی جو 100% سے بھی زیادہ، درجہ شرف کو تو انعام ملتا تھا اور اسے باقاعدہ تمغہ ملتا تھا. یعنی وہ جو ہے اسے تمغہ ملتا تھا، وہ اسے شہادہ جو ہے نا وہ مدرسہ دیتا تھا، اس کی تقدیر جو ہے نا اس کے لیے. تو میاں جو ہے نا والحدیث بعدہا، رات کو جلدی سو جایا کر، رات کو اس لیے جو ہے نا رات میرا ایک پیارا آیا عشاء کے بعد، مجھے بہت ناگوار گزرا، اللہ اس کی صحت خیر دے. وہ ہدیہ لایا، لیکن میں اللہ مجھے معاف کرے، وہ اپنی طبیعت کے مطابق میں بس وہ اپنی دھوتی باندھ کے اور جو ہے نا تیاری جو ہے نا سونے کی. حالانکہ اس وقت 8:30 پتہ نہیں کتنی تھے، 9 نہیں پورے تھے. میں سو جاتا ہوں جلدی. تو خلاصہ میرے پیارے کہ الحدیث بعدہا اس لیے کہ پھر اگر رات کو آپ جلدی سوئیں گے تو صبح مبارک وقت میں خود بخود اٹھ جائیں گے، اور اس مبارک وقت کی برکات سب سمیٹیں گے. مبارک وقت کی برکات. اور اگر باتیں کرتے رہیں گے اسی سے، اور پھر انہوں نے ظلم کیا ہے ہمارے ساتھ. یہ جو موبائل والوں نے، یہ جو کمپنیاں جتنی ہیں ٹیلی فون کی، وہ انہوں نے جو ہے نا بعض کہا کہ اتنی فیصد، یعنی آپ جو ہے نا 10% آپ کو جو ہے نا 90% پیسے نہیں لیں گے، 10% لیں گے رات کے 12 بجے سے صبح تک. یعنی جو رات کے 12 بجے سے صبح تک بک بک کرتا رہے گا، صبح کس کام کا؟ پڑھنے کا ہے، دکان کا ہے، ملازمت کا ہے، تجارت کا ہے، کسی کام کا نہیں. یہ ایک سرد جنگ ہمارے ساتھ کھیلی جا رہی ہے. خیر یہ بات پھر فضولیات میں شاید آ جائے گی، یہاں نہیں کرنی چاہیے درس میں.
تو میرے پیارے جو ہے نا جلدی والحدیث ہو آپ سے سب نے ناپسند فرمایا. ہاں ضروری ہے، یہ تعلیم و تعلم ہے، استحضار کرنا ہے. اب مطالعہ کرتے کرتے وہاں سو جاتے تھے کتاب میں، تب تو جائز ہے، تب تو. اور پھر اس کی برکت سے، کتاب کی برکت سے، مطالعے کی برکت سے صبح بھی اٹھ جاتے تھے. نعم. وكان ينفتل من صلاة الغداء. اور آپ فارغ ہوتے، ینفتل ہو، انفتل ینفتل ہو، فارغ ہو. میرے پیارے دیکھنا حضرت مظفر علی کو، اللہ صحت حافظ کا سایہ قائم دائم فرمائے، صحت حافظ سب حضرات کا. تو وہ فارغ کہہ رہا ہے، وکان ینفتل، فارغ ہوتے تھے، یا نماز پوری کر کے نکلتے، یعنی سلام پھیرنے کے بعد جو ہے نا وہ ہو گیا انفتل، فارغ ہوتے تھے من صلاۃ الغداء، صبح کے. حین یعرف الرجل جلیسہ، جب ہمارا ساتھی بیٹھے، ساتھ بیٹھے والے کو ہم جو ہے نا پہچان لیتے تھے. اور وَيَقْرَأُ بِالسِّتِّينِ إِلَى مِئَةٍ، اور 60 سے 100 آیت تک اس میں تلاوت ہوتی تھی. وہ میں نے پہلے عرض کر دیا ہے، کر دیا تھا کل یا پرسوں، کہ فجر کی ان صلاۃ الفجر کا نا مشہودہ، تو اس میں تلاوت جو ہے نا شروع جو ہے اندھیرے میں ہوتی تھی، اور جو ہے نا پورا اس کا اتمام جو ہے روشنی میں ہوتا تھا. اور ان دنوں وہاں مسجد میں روشنی کا کوئی انتظام نہیں تھا، روشنی کا انتظام نہیں ہوتا تھا، تو وہ اپنے ساتھی کو پہچان لیتے تھے. پہچان. نعم. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون ہم العصر. نماز پڑھتے عصر کی، اور پھر جب نکلتا تھا کوئی آدمی ہم میں سے قبیلہ بنی عمرو عوف کے طرف، فنجدہم، ہم پاتے تھے ان کو وہ نماز پڑھتے تھے عصر سے. آگے میں عرض کرتا ہوں. نعم. یہ 3-4 حدیثیں ایک ہی مفہوم ہے، میں عرض کرتا ہوں. نعم. آگے حوالی کی بھی آ رہی ہے. نعم. وبه قال حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف قال سمعت أبا أمامة رضي الله عنه يقول صلينا میں نے مع سنا ابا امامہ بن سعد سے فرماتے ہیں ہم نے نماز پڑھی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ ظہر کی. ثم خرجنا، پھر ہم نکلے، حتی دخلنا، جب اس کے بعد ہم داخل ہوئے، علی انس بن مالک رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم سیدنا انس رضی اللہ عنہ کے بعد. فوجدنا، ہم نے پایا اس کو یصلی العصر، وہ پڑھ رہے تھے نماز عصر. فقلت، میں نے عرض کیا، یا عمی، چچا جان، ما هذه الصلاۃ، یہ کون سی نماز التی صلیتا، جو آپ نے پڑھی ہے، کون سی نماز ہے جو آپ نے پڑھی ہے. فقال، تو انہوں نے جواب میں فرمایا، محاورتاً عرض کر رہا ہوں، انہوں نے فرمایا عصر کی. وَهَذِهِ، اور یہی تھی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھی، التي كنا نصلي معه، اس وقت میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے. نعم. وبه میں عرض قال کرتا ہوں. نعم. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب منا إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة. قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة، بلند ہوتا تھا، حیا، پوری روشنی اور حرارت کے ساتھ. فيذهب الذاهب، تو جاتا تھا ہم میں سے کوئی جانے والا، الى العوالی، محلہ عوالی کی طرف. محلہ محاورتاً معنی ہے، عوالی میں محلہ ہے، حارہ ہے، مدینہ شریف کے حارات میں. یہ جنت البقیع کے جو ہے نا مغرب اور جنوب کی طرف سے ہے، جنت البقیع کے مغرب اور جنوب کی طرف سے ہے. نعم. قال فیاتیہم، پر پہنچتا وہاں، والشمس مرتفعۃ، اور سورج بلند ہوتا تھا. وبعض العوالی من المدینہ، خود فرما رہے ہیں کہ عوالی کے بعض حصہ جو ہے مدینہ سے 4 میل پر اور نصف کے مثل ہے. تو ان اخبار میں یہ جتنی بھی ہیں کہ عوالی کی طرف جانا یا ذوالحلیفہ پہنچنا اور بنی عمرو بن عوف کے ہاں جانا، جاتا تھا اور سورج موجود ہوتا تھا، یہ اثر جو ہے نا اخبار جو ہے نا وہ تحدید نہیں کرتی وقت کی، وہ تحدید نہیں کرتی وقت کی. میرے پیارے، ایک تو یہ ہے کہ چلنے والے مختلف قسم کے ہیں، نوجوان کا چلنا اور بوڑھے کا چلنا، دیہاتی کا چلنا اور شہری کا چلنا. دیہاتی کا چلنا، گاڑی والے کا چلنا اور پیدل والے کا چلنا اب مختلف ہے کہ نہیں؟ گاڑی والے کو 1 کلومیٹر چلا سکو گے؟ سانس لینے جگ جائے گا، کہیں گا یار مجھے تو جو ہے نا. تو اس میں جو ہے نا وہ عوالی تک یا ذوالحلیفہ تک، وہ عوالی تک یا
ذوالحلیفہ تک یا قبیلہ بنی عمر تک جانے میں جو ہے نا جو چلنے والا ہے، اور ماشاءاللہ ہمارا یہ شیخ طلحہ جو ہے خوب ماشاءاللہ جو ہے نا یہ چلنے میں جو ہے نا اللہ 80 کی عمر میں علم میں حکمت میں برکت منٹ لگاتا ہے. ہاں تو چلنے میں تفاوت ہے، چلنے میں طواف تفاوت ہے. اس سے جو ہے نا وہ جو ہے اپنا کیا نام ہے عصر کا جلدی پڑھنا ثابت نہیں ہو رہا، جلدی پڑھنا ثابت نہیں ہو رہا. جو آدمی میں نے عرض کیا تھا وقت جو ہے نا اس کو دو حصوں میں پہلے تقسیم کرو، پھر ہر حصے کے دو حصے نکالو، پھر ہر حصے کے دو حصے نکالو. تو چاہے دوسرے حصے کا آخر بھی ہے، دوسرے حصے کا آخر بھی ہے تو نماز قبل ان یتغیر الشمس تک جائز ہے، اور یہی ہے حناف کے ہاں یہی ہے. نعم واللہ اعلم بالصواب. نعم. باب اسم من فاتته تو الصلاة. اس میں وعن انس رضی اللہ عنہ قال كنا نصلي العصر، نماز پڑھتے تھے عصر کی. ثم يذهب الذاهب، تو ہم میں سے جانے والا جاتا منا الى قباء، قباء مسجد کی طرف. اور قباء جو ہے نا یہ بھی جنوب مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے. اللہ مجھے آپ کو نصیب فرمائے. اور اس کو فضیلت عجیب حاصل ہے. حضور نے فرمایا کہ جو آپ کی فرمان کا خلاصہ، جو آدمی گھر میں وضو کرے فرمان کا خلاصہ اور پھر مسجد قباء آئے ایک راستے سے اور جائے دوسرے راستے سے تو اسے عمرے کا ثواب ملتا ہے. اور جو ماشاءاللہ مدینہ شریف والے جو ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک کی زیارت سے نور حاصل کرتے ہیں، سرور حاصل کرتے ہیں، انشراح صدر اور فتوحات حاصل کرتے ہیں، وہاں وہ عمرے کی جو ہے نا سعادت بھی حاصل کر لیتے ہیں، عمرے کی سعادت بھی حاصل کر لیتے ہیں. تو ہمارے ملک جیسا آدمی جو ہے نا وہاں جو ہے نا وہ تقریباً جو ہے نا گھنٹے کے قریب جو ہے نا وہاں پہنچتا ہے، گھنٹے کی. اور ہمارے باقی ساتھی جو ہے نا وہ گھنٹے کے اندر ہی واپس آ جاتے تھے، گھنٹے کے اندر ہی واپس آ جاتے تھے. اور پھر ہمارے ایک بھائی کہتے تھے یار ایسا کرو اب پیدل چل پڑو تھوڑے سے، اچھا ابھی ذرا گاڑی میں بیٹھ جاؤ. پھر تھوڑا سا آگے گاڑی لے جا کر پھر وہاں اتار دیتے تھے. کہتے اچھا 2-4 قدم جو ہے نا پیدل چلو، پھر پیدل چلے پھر گاڑی میں بٹھا دیتے تھے. پھر قریب جو ہے نا وہ ٹریفک لائٹ جو ہے جہاں آتی ہے وہاں پھر اتار دے چلو اب پیدل جاؤ. تو وہ جو ہے نا مقصد ہے کہ جو چلنے والا ہے، جو چلنے والا ہے وہ آدھے گھنٹے میں یعنی گھنٹے میں وہاں جا کے 2 رکعتیں پڑھ کے پھر واپس آ جاتا ہے، پھر واپس آ جاتا ہے. نا فيأتيهم والشمس مرتفعة. تو جی باب اسم من والشمس فاتته. مرتفعۃ. نعم. باب اسم من فاتته تو العصر. اس میں جو ہے نا وہ جو وہ ثابت فرمانا چاہتے ہیں وہ نہیں ہو رہا ان سے. نعم. باب اسم من فاتته العصر وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد اب اس الله. میں میرے سیدی نے بہت تفصیلاً لکھا ہے، حضرت مولانا محمد ادریس کاندھوی نور اللہ مرکزہ اعلی اللہ مقامہ بہت سے جوابات دیے ہیں. اور پھر اس میں جو ہے کیا نام ہے اس کے بیان کرنے میں تو وہ میرے خیال میں کلم الناس علی قدر عقول من نہیں ہوگا، علی غیر عقول میں ہوگا، علی غیر عقول میں ہوگا. یہ میرے سامنے ایک جو ہے نا حضرت سید انور شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ کا کہ مسئلہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کے ہاں 3 روایتیں ہیں اور روایت جو ہے نا روایت جو ہے نا مثلین ہے اور روایت مثل ہے، اور پھر ایک روایت جو ہے نا وہ وقت محمل کی ہے. تو اس لیے جو ہے نا وہ روایت ثالث جو ہے مختص ہے، عصر کے ساتھ میں پہلے خلاصے میں عرض کر چکا ہوں. اور مثل ثانی جو ہے نا دوسری روایت جو ہے مشترک ہے ظہر اور عصر کے درمیان، اور تیسری جو ہے وہ عصر کی بنتی ہے، وہ تیسری جو ہے وہ عصر کی بنتی ہے. نعم. باب اسم من فاتته العصر وبه قال حدثنا عبد الله بن قال يوسف رحمه اللہ تعالی باب اسم من فاته العصر اعاذنا اللہ منه، یعنی فاتح العصر غفلتاً اگر اس سے غفلت کی وجہ سے یا تساہل کی وجہ سے اس نے جو ہے نا جو ہے اس سے فوت ہو گئی، اس سے فوت ہو گئی. نعم. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي تفوته صلاة العصر فكأنما ودع أهله وماله. تو غرض یہ ہے کہ قضا جو ہے
فوت کا معنی وقت کے نکل جانے کے بعد ادا کرنا، اس کو قضا کہتے ہیں۔ وقت کے جانے کے بعد ادا کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قضا۔ اس کو یعنی نماز ادا کا لفظ میرے خیال میں نکال دوں، وقت کے بعد، وقت کے نکلنے کے بعد وہ پڑھتا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے۔ اب تو ٹھیک ہے نا، کیونکہ ادا کے لفظ سے جو ہے نا نہ ہو تو اس کا گناہ اور نقصان جو ہے بہت زیادہ ہے۔ تو بلا عذر سورج بدلنے کے وقت بلا عذر جو ہے نا پڑھنے کا نقصان بھی ہے، اور بلا عذر جماعت کا جو ہے نا چھوڑنا بہت بڑا ہے، بہت برا ہے۔ نعم، اس لیے کہ جماعت صلاۃ عصر کی بہت فضیلت آئی ہے، اس میں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ تو صلاۃ الوسطی جو ہے عصر کو بھی قرار دیا گیا ہے، اور فجر کو بھی، اس لیے کہ بعض حضرات نے جو ہے نا فجر اور ظہر اس کو دن کی نمازوں بنایا، فجر اور ظہر اس کو کیا بنایا؟ دن کی نمازیں۔ اس کے بعد کون سی آ گئی؟ عصر، یہ وسط ہو گئی، وسط۔ اور مغرب اور عشاء کو رات کا بنایا، رات میں شمار کیا، تو پھر فجر کیا ہوگی؟ وسط ہو گئی۔ نہیں سمجھ آیا؟ اشاشت بشاشت نہیں ہے، چلو باقی انشاءاللہ نہیں ہے، یہ ایسے ساری لا رہا ہے، اور اس میں جو ہے نا اشاشت بشاشت ہذا والباقی باقی انشاءاللہ واللہ تعالی اعلم۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔